JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کے درمیان رابطہ ہو گیا۔ کامران مرتضیٰ نے AIY نیوز کو بتایا انہوں نے مرتضیٰ وہاب کو فون کیا اور کہا کہ مصروفیت کی وجہ سے آپ کی کال ریسیو نہ کر سکا۔ دونوں رہنماؤں کا معاملات باہمی مشاورت سے آگے بڑھانے پر اتفاق۔ کوئی مجبوری تھی، خوف نہ کوئی ڈر، کامران مرتضیٰ سے مس کمیونیکیشن ہوئی، مولانا سے بات کروں گا، چیئرمین PP بلاول بھٹو کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا حکومت ترمیم کر کے فوجی عدالتیں پورے طریقے سے قائم کرنا چاہتی تھی، کامران مرتضیٰ کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا، ہم نے اختلاف نہیں کیا، JUI فے کی جانب سے جواب نہ ملنے کے باوجود میں نے آرٹیکل 8 کی ترمیم کو نکلوا دیا تھا، کامران مرتضیٰ نے مرتضیٰ وہاب کی کال ریسیو نہیں کی۔ کامران مرتضیٰ اپنے موقف پر قائم، ایک بار پھر بلاول بھٹو کی گفتگو کی نفی کر دی۔ JUI رہنما نے کہا بلاول بھٹو نے بالکل کہا تھا کہ مجبوری ہے۔ بلاول نے دوسرے دن ملاقات میں کہا کہ آرٹیکل 8 میں ترمیم کو نکلوا دیا، مسودے فائنل کرنے کے لیے 2 دن کا وقت طے نہیں ہوا تھا، یہ بات بھی غلط ہے، PP اپنا مسودہ پیش کرے گی تو پھر ہم اپنا مسودہ پیش کریں گے۔ گاڑی چلا رہا تھا اس لیے مرتضیٰ وہاب کی کال ریسیو نہ کر سکا۔ مرتضیٰ وہاب نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا ورنہ بات ہو جاتی۔ JUI رہنما راشد سومرو نے کامران مرتضیٰ کی گفتگو ذاتی رائے قرار دے دی، کہا ذاتی رائے کو پارٹی سطح پر بات چیت نہیں کہا جا سکتا۔ بلاول بھٹو نے مجبوری ہے کہ کوئی بات نہیں کی، آرٹیکل 8 میں ترمیم کی، بلاول اور مولانا دونوں نے مخالفت کی تھی، کامران مرتضیٰ نے بہت سے شکوں پر اعتراض اٹھایا تھا، ملٹری کورٹ سے متعلق ہم نے حکومت کو بھی راضی کر لیا تھا۔ بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں بیان برائے بیان تو چلتا رہے گا، قیادت آگے بڑھ رہی ہو تو پھر سیاسی فضا خراب نہیں ہوتی۔ مولانا سے بلاول کی 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ IMF شرائط پوری کرنا چین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا، چین نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ احسن کردار ادا کیا، بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر چین کی عالمی سطح پر حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر تقریب سے خطاب، شہباز شریف کی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد، صدر مملکت اور دیگر حکام کی بھی تقریب میں شرکت۔ آصف زرداری نے کہا 75 سال میں چین عالمی سطح پر ایک استحکام کی قوت کے طور پر ابھرا۔ اور پاکستان اہم عالمی ادارے کا پھر رکن منتخب، پاکستان کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے بورڈ آف گورنرز کارکن منتخب کر لیا گیا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سالانہ اجلاس میں پاکستانی وفد شریک ہے۔ خدا نخواستہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان فیشسٹ / مارشل لا اسٹیٹ ہوتا۔ ایک فرد واحد کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں اور اس کا چناؤ بھی صدر زرداری کرتا۔ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں بنا دیتے؟ ایک سپر عدالت آپ نے بنانی ہے، ناقابل معافی اور ناقابل قبول۔ کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے، آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر کیوں حل نہیں کرتے؟ آئینی عدالت کا جج صدر زرداری لگاتے اور اپنی مرضی کے قوانین بناتے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں آئینی ترمیم پاس ہو جاتی تو ملک میں مارشل لا لگ جاتا۔ سارے معاملے میں بلاول اور اعظم نذیر تارڑ کا کردار کٹ پتلی کا تھا، مولانا فضل الرحمان نے صحیح کردار ادا کیا، ان کا جائز موقف تھا۔ PTI رہنما نے دعویٰ کیا حکومت 57 آئینی ترامیم لانا چاہ رہی تھی، ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں تھا، ہمیں بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ PP ترجمان شازیہ مری بولی جنرل ایوب کا پوتا پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اس کے اقدار نہ سکھائے، سیاسی مکالمے سے آمروں کے پیروکار پریشان ہو رہے ہیں۔ وکلا تنظیموں کو اعتماد میں لیے بغیر کسی آئینی ترامیم کا پیکج بے سود ہوگا، اور پاکستان وکلا نمائندہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، مجوزہ آئینی مسودے کی تشہیر کا مطالبہ، کہا کوئی قانون سازی یا آئینی ترامیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم نہیں ہو سکتی، حکومت وکلا تنظیموں کی مشاورت اور مذاکرات کے بعد ہی آئینی ترامیم کو حتمی شکل دے۔ مشاورت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، کمیٹی 7 دن میں تحریری سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مفروضہ قرار دے کر واپس کر دی۔ پاکستان بار کونسل کے 5 ارکان کی درخواست پر 8 اعتراض عائد کرتے ہوئے کہا
قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے کہ کسی بل کو منظور کریں۔ پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا مجوزہ ترامیم کی رازداری پر تحفظات کا اظہار۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے طریقہ کار اور وقت کی بار بار تبدیلی پر بھی تحفظات۔ اعلامیے میں کہا ترامیم بہت اہم ہے، مزید تفصیلی غور و غوص کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، کہا پارلیمانی نظام کی سالمیت اور آزادی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے، جمہوریت اور پارلیمانی بالادستی کے اصولوں کو برقرار رکھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پارلیمانی تاریخ میں اسپیکر ایاز صادق کا الیکشن کمیشن کو خط تاریخی سنگ میل ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اسپیکر کے فیصلوں کی تائید کرتی رہی ہیں۔ آئین نے قانون سازی، ترامیم اور قانون بنانے کا اختیار پارلیمان کو دیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ممبران کو پی ٹی آئی میں جانے کی اجازت دے دی جائے؟ سپریم کورٹ کی آرٹیکل 63(a) کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ سپریم کورٹ کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کی ایک اور مشاورتی بیٹھک۔ لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ پر بریفنگ دی، کہا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کیے بغیر کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے۔ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 ہو یا 75 اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں۔ فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر بھرتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، پی بی 14 سے پیپلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست مسترد۔ نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار، وکیل نے کہا سارا فراڈ پریزائڈنگ افسران نے کیا، جج نے بغیر شواہد مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ چیف جسٹس بولے یہ میاں بیوی کا کیس نہیں جو جھوٹ سچ کا فیصلہ ہو، اس کا فیصلہ ریکارڈ پر ہوتا ہے۔ 26واں آئینی ترمیمی بل جماعت اسلامی کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتی۔ ایک چیف جسٹس کی مدت ملازمت بھی پوری ہو رہی ہے، نئے چیف جسٹس کو آنا ہے۔ اس موقع پر اتنی جلد بازی کر کے اور جن ہتھ کنڈوں کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے واضح طور پر حکومت کی انٹینشن سمجھ میں آتی ہیں۔ سابق صدر عارف الوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے منصورہ میں ملاقات۔ عارف الوی نے کہا حکومت آئین میں ترامیم لانا چاہتی ہے، یہ بل ترامیم کا نہیں تدفین کا ہے۔ پرویز مشرف کا مارشل لا اس سے بہتر تھا۔ حافظ نعیم نے کہا جو جیت کر نہیں آئے وہ آئین میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی آئینی ترامیم کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ حکومت کے اختتامی گیم کا آغاز ہو گیا۔ اگلے 45 دنوں میں حکومت ختم ہوتی نظر آئے گی۔ ریت کی دیوار کو آخری دھکا لگنا باقی ہے۔ اس کا آغاز آج وکلا کنونشن سے ہونے جا رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں حکومت نے سپریم کورٹ کو ٹکر ماری ہے، جس سے حکومت کا اپنا دماغ گھوم گیا ہے۔ بلاول نے آئینی ترمیم پر پہلے وکٹری کا نشان بنایا، پھر کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پی پی رہنما ڈاکٹر رمیش کمار کہتے ہیں حکومت جائے یا نہیں مجھے یہ سسٹم چلتا نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، 10-15 دن انتظار کریں، چیزیں واضح ہوں گی۔ اندرونی استحکام نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ 3 سے 4 ماہ خراب اور اہم دیکھ رہا ہوں۔